حجی نبی جو ہے یہ زکریا اور یشوع بن یوسف کے ساتھ جب یہ بابل کی سرزمین سے واپس آئے، یا تو یہ ان کے ساتھ آیا تھا یا پھر بعد میں ان کے یہ بابل سے یروشلم شہر میں آیا اور اس نے یروشلم میں اپنی رہائش اختیار کی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی۔ حجی کے تعارف میں اس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بابل سے آیا، یا تو یہ زربابل بن سیالتیل اور یشوع صدق جس کے ساتھ 50,000 لوگ آئے تھے ان کے ساتھ آیا تھا، یا پھر یہ بعد میں آیا اور بابل سے آ کر اس نے یروشلم میں اپنی رہائش جو تھی وہ اس نے اختیار کی۔ کچھ عالموں کے خیال میں حجی کی کتاب نکالی ہے 3، دوسرا باب اس کی 3 ہے، کوئی بھی اسے بلند آواز سے پڑھ دے۔ جی۔ کہ تم میں سے کسی نے اس ہیکل کی پہلی رونق کو دیکھا؟ کس نے اس ہیکل کی پہلی رونق کو دیکھا اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے؟ کیا یہ تمہاری نظر میں ناچیز نہیں ہے؟ کچھ علماء کے خیال میں 2 باب کی 3 آیت کا مطلب یہ ہے کہ حجی جو ہے 586 کاف میم میں قبل از مسیح شاید اسیری سے پہلے یروشلم میں پیدا ہوا اور پھر اسیری ہوئی اور وہ چلا گیا۔ ان کا خیال ہے کہ جب یہ حجی یہ کہتا ہے کہ کیسی نے دیکھا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ حجی جو ہے سلیمانی ہیکل کی شان و شوکت اور تباہی کے بارے میں اسے مکمل طور پر آگاہی حاصل تھی، یا اس نے اسے کیا کیا تھا؟ دیکھا۔ تاہم زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ حجی جو ہے یہ اسیری میں بابل میں پیدا ہوا اور پھر واپس آ کے اس نے یروشلم میں سکونت اختیار کی۔ یہ ہے حجی کا تعارف، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسری بات جو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ ہے سن تصنیف، یعنی یہ کتاب جو تھی اس نے کب لکھی، یہ دوسری بات ہے۔ سن تصنیف، یا اس کو آپ انگلش میں ڈیٹ لکھ سکتے ہیں، DATE، ڈیٹ، اسے ڈیٹ لکھ سکتے ہیں آپ۔ سو اس کی ڈیٹ میں جی آپ نے لکھ لیا، آگے بڑھو۔ اس کی ڈیٹ کیا ہے؟ یہ تاریخ لکھ لیجئے گا، 538 قبل از مسیح میں فارس کے بادشاہ خورس نے یہ حکم جاری کیا کہ جتنے بھی یہودی لوگ بابل میں موجود ہیں اس نے یہ اجازت نامہ دیا کہ وہ یہاں سے جا سکتے ہیں یروشلم میں، تاکہ وہ یروشلم کی اور وہاں کی ہیکل کی کیا کر سکے؟ تعمیر کر سکے۔ اور کب اس نے کہا؟ 538 کاف میم، ہم اس کو یوں لکھتے ہیں 538 کاف میم میں اس نے یعنی خورس بادشاہ نے اجازت نامہ دیا کہ یہودی جا سکتے ہیں اور جا کر یروشلم کو تعمیر کریں اور ہیکل کو کیا کریں؟ تعمیر کریں۔ جب یہ یہودی زربابل اور یشوع کی رہنمائی میں یروشلم میں پہنچے تو انہوں نے 536 کاف میم میں انہوں نے ہیکل کی بنیاد رکھی، اور پھر انہوں نے مذبح کی بنیاد رکھی۔ اس کے لیے عزرا 3 باب اس کی 10 آیت اور عزرا 3 باب اس کی 3 آیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ عزرا کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 3 آیت اور پھر 3 باب کی آیت نمبر 10 کا جب مطالعہ کریں تو یہ 2 آیات میں بتاتی ہیں کہ 536 میں جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے ہیکل کی تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے 536 میں انہوں نے ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو 536 میں انہوں نے شروع کیا، لیکن پھر کچھ وجوہات تھیں جس کی بنا پر یہ کام رک گیا۔ کیا وجوہات تھیں؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ سامریوں نے یروشلم اور ہیکل کی بنانے میں مخالفت کی۔ جو سامری لوگ تھے انہوں نے مخالفت کی
اس وجہ سے کام رک گیا. اور دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگ خدا کے گھر کی تعمیر کی بجائے اپنے گھر بنانا کی طرف زیادہ انہوں نے رجحان دیا. اور اسی لیے کلام مقدس میں اگر آپ غور کریں ایت نمبر پہلے باب کی ایت نمبر 4 کیا لکھا ہے کہ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر کیا پڑا ہے. سو یہ اس لیے اس نے کہا کہ لوگ جو تھے ان کا جو رجحان تھا بجائے اس کے خدا کی ہیکل کو تعمیر کرتے وہ اپنے گھر بنانا شروع ہو گئے. اب ذرا غور کریں 10 سال سے ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ ہم اس چرچ کو تعمیر کریں. ایمانداری سے سوچئے کیا واقعی لوگ اس کو بنانے میں سیریس تھے؟ نہیں سیریس تھے. کیا اس 10 سال میں لوگوں نے اپنے گھر نہیں بنائے؟ اس لیے میں نے واٹس ایپ پہ جب میسج دیا تو میں نے کہا یہ کتاب آج کل کے لوگوں کی کتاب کی پکچر بیان کرتی ہے. میں نے یہ 10 سال میں دیکھا کہ لوگ خدا کے کام کے لیے بالکل فیئر نہیں ہیں. حجی نبی کے دور کے لوگ بھی بالکل ایسے تھے کہ غور کریں اتنا لمبا سفر انہوں نے طے کیا. بابل کے اندر ان کی جائیدادیں تھی, 70 سال وہاں رہے. 70 سال میں بندہ گھر نہیں بناتا. ایک دوسری جنریشن بلکہ تیسری جنریشن آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی. اگر 20 سال کی عمر میں بندہ شادی کر لے, میں ایکسپوز کر لاؤں تو میں سمجھتا ہوں 70 سال میں تو 3 جنریشن آ جاتی ہے. تو ذرا غور کریں, یہ انہوں نے کاروبار سیٹ کیے, ان کے بزنس بہت اچھے تھے. اور کلام میں پتہ چلتا ہے, مثال کے طور آپ دیکھیے ذرا اس کو, نہمیہ کو, وہ ساقی تھا. آپ اگر اس کی طرف چلے جائیں حزقیل کی طرف, آپ اگر دانییل کی طرف چلے جائیں, صدرک میشک عبدالنجو کی طرف چلے جائیں, ایک اور شخصیت جس کے بارے میں عام طور پہ بات نہیں کی, مردکی کی طرف چلے جائیں, یہ ویل اسٹیبلش لوگ تھے وہاں. انہوں نے بہت رچ لوگ تھے وہاں, بہت ان کی رسائی بادشاہ تک تھی. دوسرے لوگوں کے بھی حالات کچھ بہتر ہوں گے, لیکن اس نیت سے یہ وہاں سے واپس آئے تھے کہ ہم جب یروشلم جائیں گے تو ہم خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے, ہم اپنا خدا کا گھر کو بنائیں گے. لیکن ذرا غور کریں 536 قبل از مسیح میں ہیکل کی اور مذبح کی بنیاد رکھ دی گئی. اس مذبح کے اوپر جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس پر غور کیجیے گا. اس مذبح کے اوپر انہوں نے قربانیاں بھی چڑھانی شروع کر دی. کیا خدا نے ان قربانیوں کو قبول کیا؟ دا کوسچن, کیا خدا نے ان قربانیوں کو قبول کیا؟ بائبل کہتی ہے خدا نے ان قربانیوں کو قبول نہیں کیا. میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. آپ آئیں حجی کی کتابیں دیکھیں, دوسرے باب کی ایت نمبر 14 ذرا کیا لکھا ہے. کوئی میری بیٹی بلند آواز سے پڑھ دے اسے. دوسرے باب کی ایت نمبر 14 ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے. پھر حجی نے کہا, خداوند فرماتا ہے, میری نظر میں ان لوگوں اور اس قوم اور ان کے اعمال کا یہی حال ہے جو کچھ اس جگہ گزرانتے ہیں ناپاک ہے. غور کیجیے, جو کچھ اس جگہ گزرانتے ہیں کیا ہے؟ ناپاک ہے. کیا خداوند کے ظلم قربانی جو گزرانتے وہ ناپاک؟ اٹ مین سمجھ آ رہی ہے کہ خدا نے انہیں قبول نہیں کیا. رائٹ, نہیں قبول کیا نا. اتنی دور سے آیا, آ کے 2 وجوہات کی وجہ سے انہوں نے خدا کا کام روک دیا. آج بھی یہی ہے, ہمیں بہت ساری رکاوٹیں نظر آتی ہیں اور پھر ہم خدا کا کام کرنے کی بجائے اپنے گھر کا کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے آج ہماری قوم کی حالت تبدیل نہیں ہو رہی. آگے جب بڑھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ کیوں تبدیل نہیں ہو رہی. حجی جو ہے وہ اس کے بارے میں تفصیل سے کیا کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. اس کے بعد ایک طویل عرصہ یہ اپنے ہی کاموں میں لگے رہے. جب یہ اپنے گھر بنا رہے تھے, کھیتی باڑی کر رہے تھے, بزنس کاروبار کر رہے تھے, حالت تبدیل نہیں ہو رہی تھی. 520 کاف میم میں, سوری الٹا لکھ دیا میں نے, کاف میم میں 520 کاف میم میں خدا نے حجی کو تحریک دی.
اور حجی کی تحریک کے سبب سے جو اس نے پیغام دیا، اور اس کا پیغام ملامت کا تھا، تنبیہ کا تھا، اس کے پیغام میں لوگوں کو ڈانٹ تھی، اس کے پیغام میں اس نے لوگوں کے جو بہانے تھے ان پر اس نے بات کی. اس نے جب پیغام دیا، اس پیغام کی وجہ سے جو اس نے دیا، لوگوں نے 520 میں دوبارہ سے اس ہیکل کا کام کیا کر دیا، شروع کر دیا. اس کا جو سن تصنیف ہے یہ کب لکھی گئی؟ یہ 520 قبل از مسیح میں اسے لکھا گیا اور اسے تحریر کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا سن تصنیف کیا بنتا ہے؟ 520. کیوں یہ کام اتنی دیر تک بند رہا؟ تقریباً اگر وہ 2 سال کام کے نکال دیں تو 14 بنتے ہیں، اور اگر نہ نکالیں تو تقریباً 16 سال بنتے ہیں. 14 یا 16 دونوں ہی ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کام 20 میں شروع ہو گیا اور 36 میں بھی کام ہو رہا تھا. تو اگر یہ 2 نکال دیں تو 14 بنتے ہیں، اگر ان دونوں کو ڈال دیں یہاں سے نکالیں تو تقریباً 16 سال بعد دوبارہ سے حجی اور اس کے ساتھ زکریا کی وجہ سے یہ کام دوبارہ سے کیا ہوا تھا؟ شروع کیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھیں گے. تو تیسری بات، پیغامات. جی، تعارف ہو گیا، سن تصنیف ہو گیا. حجی کی کتاب میں پیغام کیا ہے؟ تیسرا، اس کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو بیسیکلی حجی نے 4 سرمن دیے. کیا دیے؟ اس نے 4 سرمن دیے، 4 پیغام دیے. پہلا پیغام جو تھا اس کا وہ تھا ہیکل کی تعمیر کرو. پہلا پیغام ہیکل کی تعمیر کرو، یہ پہلا پیغام تھا اس کا. جو دوسرا اس کا پیغام تھا وہ تھا 1000 سالہ بادشاہت کا جلال. 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل کا جلال. یہ اس نے دوسرا پیغام دیا. تیسرا اس نے جو پیغام دیا وہ تھا فرما برداری کی موجودہ برکات. یہ ہے جی 4 پیغام اس نے دیے. یہ ہے مختصر سا حجی کی کتاب کا تعارف. ہم اس کو تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں. حجی کی کتاب کس نے لکھی؟ مصنف کون ہے؟ حجی ہے. حجی کا مطلب اس کے بارے میں جو اگر معلومات لیں تو کہاں سے مل سکتی ہے؟ نمبر 1 حجی کی کتاب، نمبر 2 عزرا 5:1 اور 6 کی. اس کے علاوہ حجی کے بارے میں بہت زیادہ بائبل میں ہمیں معلومات نہیں ملتی. یہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ اسیری سے پہلے یروشلم میں پیدا ہوا اور پھر وہاں گیا اور اس نے سلیمان کی جو ہیکل تھی اس کا جلال، اس کی شان و شوکت اور اس کی تباہی و بربادی کو آنکھوں سے دیکھا تھا. تاہم لگتا ہے کہ یہ اسیری میں پیدا ہوا زربابل بن سیالتیل اور یشوع بن یونس صدق کے ساتھ، یا پھر ان کے بعد جو 50,000 لوگ ان کے ساتھ آئے تھے، یا تو ان کے ساتھ آیا تھا یا پھر بعد میں آیا اور آ کے اس نے یروشلم میں کیا کی؟ سکونت رکھتے ہیں. اس نے کس کے ساتھ مل کر منادی کی؟ زکریا کے ساتھ. وہ نوجوان تھا، وہ کاہن بھی تھا. اس کے ہی دور میں، یہ ایک ہی دور کے دونوں نبی ہیں. 520 میں اس نے اس سے پہلے ایک مہینہ اس نے جو تھا پہلے شروع کی پیغام دینا، اور وہ اس کے بعد اس نے پیغام دینا شروع کی ہے زکریا نے. تو دونوں نے ایک ہی دور میں خدمت کی. ایک اور چیز اس کے بارے میں ہے، اس کے پیغام جو اس نے 4 پیغام دیے ہیں یہ صرف 4 مہینے میں دیے. تو 4 مہینے میں یہ لکھی گئی کتاب. سن تصنیف پر کوئی ہم بات کرتے ہیں تو 538 کافمی میں خورس نے اعلان کیا
اور 50,000 لوگ جو تھے وہ 2 لیڈرز کی سربراہی میں آئے تھے. ایک کا نام زربابل تھا, دوسرے کا نام کیا تھا؟ یشوع بن یوسدق. زربابل کون تھا؟ زربابل گورنر تھا. یشوع بن یوسدق کون تھا؟ یہ میں آگے چل کے اس پہ بات کروں گا. یہ سردار کاہن تھا. تو یہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر یہاں رہے. پھر انہوں نے کام شروع کر دیا. مطلب 538 میں یہ آئے, 536 میں انہوں نے مذبح کی اور ہیکل کی بنیاد رکھی. پھر اگلے 16 سال تک یہ کام بند رہا. حجی کے پیغام کی وجہ سے پھر ری آرگنائز ہوئے, انہوں نے کام شروع کیا اور 516 میں یہ ہیکل بن کر تعمیر ہوئی. اور پھر 516 میں یہ میں نے آپ کو نہیں پہلے بتایا, 516 میں ہیکل تعمیر ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے 516 میں اس کو مخصوص کیا. تو یہ ہے حجی کی کتاب کا تھوڑا سا تعارف. 34 بات میں نے آپ سے جو کی, اس کے پیغام کیا تھے؟ پہلا پیغام ہے ہیکل کی تعمیر کرو. دوسرا پیغام ہے 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل کا جلال. یہ 1000 سالہ بادشاہی میں جو ہیکل ہوگی اس کے بارے میں بات چیت کرتی ہے. اور تیسرا پیغام تھا فرما برداری کی موجودہ برکات. اور چوتھا پیغام تھا مستقبل میں برکات کا. تو یہ اس طرح اس کا مختصر تعارف ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے.